نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں آج سے الحمدللہ درس قرآن کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں. سب ویور سے گزارش ہے کہ قرآن فہمی کو سمجھنے کے لیے میرے اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آج میں نے درس قرآن کے لیے جو سورہ منتخب کی ہے وہ سورہ مومنون ہے. 18واں پارہ ہے اور مکی سورت ہے. اس سورت کے انتخاب کرنے کا جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں جو سورہ مومنون ہے اس میں فلاح یافتہ لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ کون سے لوگ فلاح یافتہ ہو سکتے ہیں اور ان میں کون کون سی علامتیں ہونی چاہیے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. قد افلح المؤمنون، اور تحقیق فلاح پا گئے مومن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. اس کی مثال آپ کو ایسے دے سکتے ہیں کہ جس طرح ایک مالک ہوتا ہے اور ایک اس کا غلام ہوتا ہے، تو مالک کے آگے جو غلام ہوتا ہے وہ اونچی آواز سے بات نہیں کرتا اور وہ ہر وقت یہی سوچ میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے. تو اس کو عاجزی و انکساری کہتے ہیں. تو پہلی جو شرط ہے کامیاب ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی نمازوں میں عاجزی ہو، خلوص ہو. والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتا ہو. لغویات کیا چیز ہیں؟ لغویات ایسے الفاظ، ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو یا وہ برائی کی طرف راغب کرنے والی ہوں.
اور ان سے کوئی کسی کو نفع نہ پہنچے، ایسی باتیں لغویات میں آتی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن لغو نہیں ہوتا، یعنی وہ بےہودہ باتیں، فحش باتیں، گالی گلوچ اور اس قسم کے افعال کرنے والا نہیں ہوتا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ چوتھی شرط کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شرمگاہیں ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جس کا شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے، ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زبان کی حفاظت، دوسری شرمگاہ کی حفاظت، ان دو کی حفاظت کرنے کی ذمہ واری دو، میں تمہیں جنت کی ذمہ واری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی زبان کے متعلق ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، آپ کسی کی غیبت نہ کریں، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اب یہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں، کہ ہاں آپ شرمگاہ دکھا سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کے سامنے، یا جو آپ کی ملکیت میں ہوں، عورتیں، کنیزیں جو آج سے پہلے جنگوں میں قید کر لی جاتی تھی، لیکن یہ حکم پہلے کے لیے تھا۔ بہرحال اپنی عورت بیوی کے سامنے اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ البتہ اب یہاں ایک حد قائم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان سب باتوں کے بعد کہ اگر کوئی یہ سب جاننے کے باوجود بھی کوئی اور رستہ، کوئی اور ذریعہ اختیار کرتا ہے، مثلاً بے حیائی کے لیے وہ، یا اپنی عیاشی کے لیے وہ اپنی بیوی کے چھوڑ کو کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حد سے متجاوز ہو رہے ہیں، اور جو حد سے متجاوز ہو جاتا ہے پھر شریعت اس کے اوپر حد نافذ کرتی ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون،
یہ 7ویں شرط ہے. اور جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، یعنی کوئی آپ کو امانت دیتا ہے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور کسی سے اگر آپ کسی قول دیتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس سے بھی نہ پھریں. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ بے شک وعدوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، اللہ کے نزدیک اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی. تو کسی سے بھی اگر آپ معاملات طے کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو بھی آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس کا آپ کو پابند ہونا چاہیے. نہیں کریں گے تو یہ اسلام اس سے ایسی حرکت سے منع کرتا ہے کہ آپ کس سے ایگریمنٹ تو کر لیں لیکن اس پر پورا نہ اتریں. اسی طرح امانت کے زمر میں اور بھی چیزیں آتی ہیں، مثلا آپ کو کسی کا راز معلوم ہے، وہ بھی امانت ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی معاملات ہیں، یہ سب امانت میں آتے ہیں. بہرحال امانت اور عہد کی پاسداری یہ ایک مومن کے لیے ایک لازم عنصر ہے. 8ویں شرط کیا ہے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. 8ویں شرط یہ ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ پڑھتا تو نماز ادا کرنی تو چلو ایک اور بات ہے، حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور ان کو اپنے مقررہ اوقات میں پڑھیں، یہ حفاظت میں آتا ہے. اس طرح ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھیں، نماز ادا کریں ان کے اوقات پر. اولئک هم الوارثون، اور یہ نویں شرط ہے مومنین کے لیے. یہ سب شرطیں بیان کر کے 8 شرطیں ہیں کامیابی کی. ان کے بعد اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے مومن کو. خوشخبری کیا ہے؟ کہ یہ سب امر کرنے والا، یعنی اپنی اصلاحات میں عاجزی اختیار کرنے والا، لغو باتوں سے اعراض کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا. اس کے علاوہ اپنے امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھنے والا، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والا. اگر یہ سب کام ایک مومن مسلمان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ایسے وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے مالک ہوں گے. یعنی یہ جنت کا وہ مقام ہے جو جنت میں بھی سب سے اوپر اور اعلیٰ مقام ہوگا. جنت میں بھی بہترین سے بہترین مقام، جنت کے بھی درجے ہیں، اور سب سے اونچا اور بہترین درجہ جنت الفردوس ہے، جس کی ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، جس کو یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب امر کرنے والا ایک مومن دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی لوگ حقیقی جنتوں کے وارث ہوں گے، اور جنتیں بھی کیسی؟ جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ درس قرآن آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور عمل، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا